وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 3، درس نمبر 992۔ آج کا موضوع، کیا ہم اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 3۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے دو پھل کا جوڑا بنایا، یعنی جوڑے بنائے دو دو۔ یغشی اللیل النہار، رات کو دن کو رات سے چھپا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ رعد جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین بھی مکی مضامین ہیں، یعنی وہ بنیادی عقائد، تصورات
جس کے بارے میں اس وقت کے لوگ جہالت میں مبتلا تھے اور انہوں نے اللہ کو بھلا کے اور شریک بنا لیے تھے جیسا کہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ یہ کافروں کا گمان ہے اور کافروں کے لیے تباہی ہے۔ اور کافر کون ہے؟ جو دنیا کو، سورہ ابراہیم میں اس کی وضاحت ہے کہ جو دنیا کو آخرت کی نسبت پسند کر لیتے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اور دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت جو جہالت، تاریکیاں تھیں، آج کل بالکل وہی ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی طرف سے جو رسول آئے ہیں، جو کتاب آئی ہے، جو یوم آخرت کا ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ اس میں زیادہ تردد اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بنا کسی سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا سوائے ظاہر کے کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے لیکن وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارنے میں تو کمپلیٹ تباہی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ جب تک ایک اللہ کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا ہے، ایک اللہ جب تک آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب نہیں ہے، آپ نقصان میں ہیں۔ کیونکہ ہمارا تو دیکھیں، سورہ عصر میں مضمون واضح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا رہتا ہوں، اور بس میں صرف یعنی آغاز میں، اس درس کے آغاز میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس درس کو، اس قرآن کو، ان آیات کو آپ اپنے لیے سمجھیں۔ دراصل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑ لیا ہے۔ قانونی طور پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، حقیقی مسلمان بھی نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ بہرحال اس پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو پہلی جو آیت ہے سورہ رعد کی کہ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ یہ اس الکتاب کی آیات ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی سچ ہے اور صحیح ہے اور ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کہ قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ یقین تو کوئی ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جب کہ آپ نہ اس کتاب کو جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ پورے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم میں اور دیگر غیر مذاہب کے لوگوں میں تو فرق صرف اتنا ہو گیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں زبان سے، وہ لوگ قرآن کو زبان سے بھی نہیں مانتے، عمل سے بھی نہیں مانتے۔ ہمارے لیے تو دگنا عذاب ہے۔ اصولاً اگر آپ دیکھیں، محسوس کریں، تو ہمارے لیے دگنا عذاب اس لیے ہے کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ
پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کتاب حق تو ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ اس پہ ذرا آپ الفاظ پہ غور کریں۔ کیا آج کا معاشرہ، آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، کیا یہ قرآن کی آیات پر یقین رکھتا ہے؟ دل سے، دل سے تصدیق نہیں ہے۔ اقرار باللسان ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے، کیونکہ اگر دل ایک بات کی تصدیق کرے تو وہ پھر عمل میں آتی ہے۔ اور آج یہ زمانہ گواہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پر یقین نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے۔ بہرحال جو صورتحال بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں اور اس میں کیا ہے، توحید کے دلائل ہیں۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے اصولاً، یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اچھا، فائدہ دینے والی جو ہستی ہے اس کے سامنے بھی یہ سر جھکا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسہ، مال، دولت، اقتدار، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، تو ہمارا سر اب جھک گیا اس کے سامنے۔ یہی کیونکہ یہ ہمارے خیال میں اصل فائدہ جو ہے مال و دولت سے ہوتا ہے۔ مال و دولت ہو تو ہم اپنے کام کر سکتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت نہ ہو تو پھر اگر آپ فقیر ہو گئے تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ہمارا خیال ہے۔ لہٰذا پیسہ حاصل کرو جیسا بھی ہو، اور اس کے سامنے سر جھکا دو، حرام ہو حلال ہو۔ آج کے معاشرے کی، آج کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سر جو ہے وہ یہ ظاہری مفادات کے سامنے جھک گیا ہے۔ ہم سب اپنے ظاہری مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، نہ کہ اللہ کی ذات ہماری سامنے ہے، یا اس کی کوئی حیثیت، یا اس کی کوئی شان، یا اس کی کوئی بڑائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز میں آ کے آپ ایک رٹ لگا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایسے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ظاہری طور پر کسی بات کو کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون جو ہے، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو عقل دی ہے۔ عقل سے اگر یہ سوچے گا اور پھر یہ جو بھی فیصلہ کرے یہ اس کے تابع ہوگا۔ ہم دنیا پر ہم نے یقین کر لیا ہے بنا سوچے سمجھے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پیسے نظر آ رہے ہیں، سونا چاندی نظر آ رہی ہے، اقتدار نظر آ رہے ہیں، اور اپنی حیثیت ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم دنیا کے مفادات کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ الٹب ہے، بنا سوچے سمجھے ہے، سوچ سمجھ سے ہم کام نہیں لے رہے۔ تو عقل کے ذریعے اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم ان دوزخوں والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت تو پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے سامنے کرام کہ ہم عقل سے، سوچ و فکر سے کام لیں اور زندگی کے مقاصد کا صحیح تعین کریں۔ اللہ ہماری منزل ہے، لہٰذا ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔
ہماری منزل اللہ ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو اب اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود اس نے ذمہ داری لی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ منزل ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ اس وقت ہمارے جو سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں تو اس میں بعد المشرقین ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوگ ظاہر اس وقت ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں للہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف دنیا داری، ذاتی مفادات، ظاہری مفادات، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ، تو بہرحال آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ زیر نظر جو ہم نے سورہ رعد شروع کی ہے، بہت ہی اس میں بنیادی مضامین ہیں، اور یہ سارے مضامین جو ہے یہ ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے۔ اگر بنا سوچے سمجھے اور بنا عقل سے استدلال کیے، صحیح طریقے سے استدلال کیے بغیر اگر ہم نے زندگی گزار دی تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سامنا کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں یا جو ہم پڑھ چکے ہیں 1 اور 2، ان سب میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی ربوبیت بتا رہا ہے، اپنی خلاقیت بتا رہا ہے، ربوبیت بتا رہا ہے کہ دیکھو، یعنی اس تمام کا جو نتیجہ ہے جو ہم ابھی آیات پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، کافی ساری اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان فی ذالک آیت نمبر 3 میں وہ جو ہم نے آج پڑھی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ پھر جو 4 نمبر آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں میری توحید کی اور میری ہدایت کی۔ اس میں نشانیاں ہیں کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ ہم سے وہ مخاطب ہے ان آیات میں، ان آیات کے ذریعے وہ ہم سے مخاطب ہے۔ تو اگر ہم اس آیات کو اپنے لیے نہ تسلیم کریں تو ظاہر ہے، مجھے پورا یقین ہے سامنے کرام، مجھے یہ کہنے دیں، ان آیات کا ترجمہ عام طور پہ جب ہم سنتے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھی اور یا آج کے مشرکوں کے لیے ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ ہم تو مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، اللہ کو اگر آپ نے منزل نہ بنایا اور کلمہ توحید کے قائل نہ ہوئے اور اس کے تقاضے آپ نے پورے نہ کیے تو آپ کی زندگی ناکام ہوگی، یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ،
وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار۔ دیکھیں اس میں ساری ربوبیت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ زمین میں نے رہنے کے قابل بنائی ہے، مد الارض، زمین کو پھیلا دیا چاروں طرف سے، ہے تو یہ گول لیکن ہمیں ایسے سیدھی نظر آتی ہے، تحد نظر ہمیں زمین سیدھی نظر آتی ہے، یعنی رہنے کے قابل ہے، رہائش کے قابل ہے، اور اس میں زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری حکمت ہے اس میں میں نے پہاڑ بنائے ہیں، رواسیہ وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اور اس میں نہریں بنائی ہیں۔ اب پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے تو پہاڑوں کا تعلق یعنی اس کے فوائد جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ برف پہاڑوں پہ پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رواسی ان تمید بکم، یعنی اس کی مثال جو ہے زمین پہ۔ اب یہ دیکھیں سوچنے سمجھنے کی میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا اب بھی سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں اپنے لیے فوائد دیکھیں، کتنے فوائد اس میں پوشیدہ ہیں۔ پہاڑوں کے بغیر زمین کا تو اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پہاڑوں میں جنگلات ہوتے ہیں، پہاڑوں پر، اونچے پہاڑوں پر برف پڑتی ہے، گلیشیئر بنتے ہیں، اور پھر موسم گرما میں ان سے دریا بہہ نکلتے ہیں اور سارا سال تقریباً جاری رہتے ہیں، برف پگھلتی رہتی ہے، اگلے موسم سرما میں اور برف پڑ جاتی ہے، اور وہ ایک سرکل قائم رہتا ہے۔ نہریں ہیں، وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اس میں نہریں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں نے نہریں بنائی ہیں۔ اب نہریں دیکھیں، جہاں نہریں ہیں اور تو نہروں کے پانی سے زراعت جو ہے خوب پھلتی پھولتی ہے، بارش کی اتنی خاص ضرورت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ پانی آتا رہتا ہے۔ پہاڑوں کی پگھلی ہوئی برف، گلیشیئر وغیرہ جب پگھلتے ہیں تو دریا رواں ہوتے ہیں، پھر دریاؤں پہ ڈیم باندھتے ہیں، اس سے بجلی اور اس سے پھر پانی، یہ سب اس کی حکمتیں ہیں، اس سے فائدے آپ اٹھا رہے ہیں۔ اور پہاڑوں میں جنگلات ہیں، پہاڑوں میں ماربل ہے، گرینائٹ ہے، پہاڑوں سے سونا، چاندی، ہیرے اور یہ ساری معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ تمام معدنیات جو ہیں آپ کی پہاڑوں سے آتی ہیں۔ اب یہ سب ان تمام نعمتوں سے یعنی انسان کی ذات صرف فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پھر وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ میووں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ، کائنات میں ہر جگہ، یعنی وہ جو ایٹم ہے اس میں منفی اور مثبت بار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یقیناً وہ ذات جو ہے وہ ایک تو قادر بھی ہے، پھر وہ حکیم ذات ہے، اور وہ بڑی دانا ذات ہے۔ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور تمام سسٹم یعنی انسان کی بہتری کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی اس پھلوں میں سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پھل بن رہے تو اس کا بنیادی طور پہ فائدہ تو انسان کو ہے۔ مختلف قسم کے پھل ہیں، ایک ہی زمین ہے، مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف موسموں کے مختلف پھل ہیں، اقسام ہیں، ذائقے ہیں، تاثیرات ہیں اس کی، اور اس کا فائدہ تو یعنی انسان اٹھا رہا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر اس میں کیا ہے؟ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی دن اور رات کا وجود میں آنا اور اس کا باری باری آنا، اس میں زبردست حکمت ہے۔ رات کے بغیر ہم زندگی کا تصور تو نہیں کر سکتے، اور دن کے بغیر بھی نہیں کر سکتے۔
دن ہو یا رات ہو یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اور دن کے الگ فوائد ہیں، رات کے الگ فوائد ہیں، اور کوئی ایک فائدہ تو نہیں ہے۔ اور اب اس تمام مضمون میں بے انتہا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ سوچتے ہیں، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے سامعین کرام، تو دیکھیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مجرم اس وقت اللہ تعالیٰ کا آج کا مسلمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت سے انکار کیا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں ازحد ضروری ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو آپ رب تسلیم کر لیں اور رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور ایک اللہ کی بندگی شروع کر دیں۔ تمام پیغمبروں کا جو واحد نقطہ ہے، واحد مطالبہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو واحد مطالبہ ہے انسان سے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تمام پیغمبرانوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، اور ہمارے تمام دین کا خلاصہ یہی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کو معلوم ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اس کے تقاضے پورے کرے تو مومن بن جاتا ہے، اور جب یہ مومن بن جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ اچھی کر دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا تو دیکھیں سوچنے سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو آیت نمبر 2 میں یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اور دیکھیں یہ وہ بنیادی بات ہے جس سے ہم بے بہرہ ہیں، غافل ہیں، اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ملاقات جب قرآن میں آتا ہے، جب میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ جس سے میں مخاطب ہوں، یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کو اللہ کی ملاقات کی کوئی نہ پرواہ ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ یہ کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور نہ اس دن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج ہم سب لوگ راہ بھٹک گئے ہیں اور ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، راستہ بھٹک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، اس بات پر سوچیں، کیونکہ زندگی کا اختتام تو ہوگا، ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ روئے زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، پھر قبر ہوگی اور آپ ہوں گے، اور آپ اکیلے ہوں گے، وہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ اقتدار ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ تو دیکھیں، اپنے فائدے کو انسان اپنے فائدے کے لیے حریص ہوتا ہے، اور یہ اپنے کو فائدہ دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو، یعنی مستقبل کی ہم پلاننگ جو کرتے ہیں نا، وہ کیوں کہ تاکہ ہم فائدے میں رہیں۔ بچوں کو آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ میں اور میرے بچے فائدے میں رہیں۔ آپ نے خود کیوں پڑھا ہے؟ کیوں کہ آپ فائدے میں، اپنے آپ کو فائدے میں کے لیے پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح ہم سب ہیں، لیکن ہمارا مطمح نظر جو ہے وہ صرف ظاہر کا فائدہ ہے، باطن سے ہم غافل ہیں، ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک علامات ہیں، اس پہ آپ غور کریں، اور میں بھی غور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں
جب تک ہم خود اپنی یا اس صورت میں آئے گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اسی نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور زمین میں ہر ایک پھل دو قسم کا بنایا. یغشی اللیل النہار، دن کو رات سے چھپا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.